شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے باوجود آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے مردود قرار دے کر اپنی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی، لیکن اس کی نسل میں ہی ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے فیض یاب کیا اور انہوں نے انبیاء کی مجالس میں شریک ہو کر اپنے ایمان کی تجدید بھی کی۔ انہی میں ہی ایک شیطان کا پوتا حامہ بھی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ تک آپ سے پہلے انبیاء کے حالات اور پیغام پہنچائے، جن کو سن کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کی ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس سے دریافت کیا، تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جن ہوں، میرا نام حمہ بن ہیم بن لاقیس بن ابلیس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا اس سے کچھ کم۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میری عمر چند برس کی تھی۔ میں پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیا کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل تھا۔ اس جن نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لی تھی، اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ ہم بھی رونے لگے۔ اس جن نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ نیز میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے ملاقات کی اور میں ان پر ایمان لایا۔ اس طرح میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی اور فرمایا کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ چنانچہ میں اس مانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے والے، تجھ پر بھی سلام ہو، تیری کیا حاجت ہے؟ اے حامہ، اس جن نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اس کو سورہ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ حامیم یتساءلون، سورۃ الشمس، معوذ 3 اور قل هو اللہ احد سکھلائیں، اور فرمایا، اے حامہ، جس وقت تمہیں کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جن کو صرف 10 صورتیں سکھائی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعہ کے بعد حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔